السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ حضرت سنابل کا جو رد کیا ہے آپ نے، انداز تھوڑا غیر مہذب ہے اور عامیانہ ہے، اور آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، علمی جواب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھئی ایسے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے، میں کئیوں کا فون اٹھاتا نہیں ہوں، تو میں کس کس کو جواب دوں گا؟ چلو الحمدللہ اتنا بڑا چینل ہے تو سب کے سامنے ہی بول دیتا ہوں۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو میں نے جواب دیا ہے وہ کون سا عالم ہے، یا اس کا باپ کون سا عالم ہے، یا اس کے بھائی یا اس کے چچیرے کون سے عالم ہیں؟ بھئی جب گھر کا مدرسہ ہو تو ڈگری تو مل ہی جاتی ہے، اور جب پاگل لوگ مرید ہوں وہ تو پھر مجدد بنا دیں گے۔ آج عالم مولانا مفتی کی کیا بات، اب تو مجدد کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، ریس میں سبھی دوڑ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اور ان کا تو حال یہ ہے کہ اکیلے گھوڑے کو دوڑا کر یہ ریس جیت جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ ہاں، تو جس کو میں نے جواب دیا وہ تو خود بہت بڑا پاجامہ آدمی ہے، تو اس پاجامہ آدمی کو علمی جواب دوں کیا میں؟ دوسری بات یہ ہے، جیسے یہ صاحب پارٹ قسطوں میں زلزلہ لا رہے ہیں نا، حسینی زلزلہ 1 2، اب شاید تیسرا بھی لائیں گے، ابھی پیسہ جٹا رہے ہوں گے، ہے نا؟ تو ویسے ہی میں ان کی پارٹ بائی پارٹ ٹھکائی کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں، میں ایک اندر کی بات بتاتا ہوں، اکثر لوگ تو جانتے ہیں، اکثر لوگ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون ہے سنابل؟ غائب ہو گئے نا، ختم ہو گئے، اور کچھ سالوں کے بعد یہ ہوگا کہ بھائی ہوا کرتے تھے، نام و نشان بھی نہیں رہے گا، انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ ارے یار سوچو کہ ایک کتے کو اگر ہم روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں تو وہ آتے جاتے ہمیں دیکھتا ہے تو احسان مندانہ نگاہ سے دیکھتا ہے، پیچھے پیچھے دم ہلا کے چلتا۔ جس بارگاہ سے آپ کے پورے خانوادے کو علم ملا، فضل ملا، شہرت ملی، عزت ملی، سارا کچھ ملا، اس خانوادے کے شہزادوں پر تم بھونک رہے ہو، اس خانوادے کے چشم و چراغ کو تم معاذ اللہ بندر کی شکل کا کہہ رہے ہو۔ بیٹے اے سنابل، تو چینل میں ہے، زیادہ ایکٹنگ مت کر میرے ساتھ، سمجھا نا؟ ہاں، چینل میں ہے تو، اور برابر سنتا ہے، تو نہیں سنتا نا ٹپوری، تیرے لچھے مرید تیرے کو سناتے ہیں۔ اچھا لوگ بولتے ہیں یار صوفی کلیم صاحب، نام صوفی اور زبان، میں ایسے ہی ہوں، ایسے کے ساتھ ایسے ہی ہوں، اور میرا یہ انداز لوگوں کو پسند ہے۔ بھائی ایک بات سنو، جیسے ڈاکٹروں کے اندر قسمیں ہوتی ہے، فزیشین اور سرجن، جیسے انجینئرز میں قسمیں ہوتی ہے، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، ویسے میں مولویوں کا سرجن ہوں، مولویوں کا ہارڈ ویئر ہوں۔ میں آئی سمجھ میں بات؟ کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے جو اس انداز میں جواب دیں۔ جب سمجھ میں ہی یہ زبان آتی تو میں کون سی زبان بولوں یار؟ یہ ممبر رسول پر، علماء پر، صلحاء پر، صوفیاء پر، محدثین پر، علماء کی مقدس جماعت پر بھونکتے ہیں، بدعات کو فروغ دیتے ہیں، مسلک کے نام پر نئی 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 بدعتیں گھسڑتے جا رہے ہیں، تو انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی ہونا نہیں چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، برائی روکنے کے 3 درجے ہیں۔ اول یہ کہ ہاتھ سے روکو، وہ والا کام میں کرتا ہوں، زبان سے روکو، وہ بھی کرتا ہوں، یا پھر کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، تو جو میرے پاس طاقت ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اور یہ زبان بھی یہ سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جن پر بھونک رہے ہیں نا، حقیقت میں اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھو ان پر کتنا پٹا تھا، 10 سال پہلے کی بات ہے، ابھی سب ڈالوں گا میں چینل میں۔ ہاں، ایسی پول پٹی کھولوں گا کہ بیٹے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ 10 سال پہلے تک پوسٹر میں اس کے بارڈر پہ آتا تھا، بریلی ہمارا مرکز ہے، تاج الشریعہ ہمارے امیر ہے۔ ان کی اور حضور محدث کبیر کی ٹھن گئی، اور اس مسئلے میں حضور محدث کبیر حق پر تھے۔ شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں اختلاف کیا ہے، ورنہ ان کے جو دادا حضور ہیں، حضور شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ، جن کا میں بہت بڑا معتقد ہوں، فین ہوں، اور جن کی کتب سے مجھے مناظرے کا سلیقہ آیا ہے، بد مذہبوں کو جواب دینے کا شعور ملا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے تایا جان حضور مشاہد ملت، حضور مشہود ملت، دا اینڈ، آئی سمجھ میں بات؟ دا اینڈ، ہاں ختم۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ارے میں ایسا کہہ رہا ہوں جیسے تم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، بات کرنے کا من کر رہا ہے میرا۔ تو 10 سال پہلے تک یہ اپنے پوسٹرز کے بارڈرز میں لکھتے تھے، بریلی ہمارا مرکز ہے، تاج الشریعہ ہمارے امیر ہے۔ حضور محدث کبیر سے ان کی کسی مسئلے میں ٹھن گئی، وہ محدث کبیر جن کو اللہ نے 95 سال کی عمر عطا فرمائی، اور جن کی عمر کا بڑا حصہ قال اللہ قال رسول میں گزرا، جس کی ایک وقت کی نماز نہ فوت ہوتی ہو، جو روز آنا اس عمر کے اندر گاؤں گاؤں جا کر تبلیغی اسفار کر کے قرآن و سنت کا نور پھیلاتے ہوں، ایسی ذات گرامی پر یہ لوگ بھونکنے لگے۔ مسئلہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گیا، حضور تاج الشریعہ نے دونوں کو طلب کیا۔ اب یہ صاحب تو پٹیل ہے نا، یہ کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں، یہ اکڑ گئے، اور جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا۔ یہ تو اصول ہے، جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا۔ فیصلہ جب پورا معاملہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے آیا، حالانکہ یہ زیادہ نام لیوا تھے، یہ زیادہ پرچارک تھے، یہ راتوں دن کہتے تھے کہ جو تاج الشریعہ کو فتویٰ نہیں، تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں مانتا، ہم اس کو سنی نہیں مانتے۔ اللہ کا ولی کسی کو دیکھنا تو تاج الشریعہ کو دیکھو، یہ ان کے اعلانات ہوا کرتے تھے۔ تاج الشریعہ تھوڑا بولیں تو یہ اس میں لیپا پوتھی کر کے
سیدھا آخری درجے میں پہنچا دیتے تھے. تاج الشریعہ فرمائیں کہ فلانی تنظیم مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں، یہ ڈائریکٹ کافری ڈکلیئر کر دیں، اتنا اوور کر جاتے تھے. تاج الشریعہ کا اسٹیج ہے، یہ بڑے بڑے مدارس کے اوپر حکم لگا دیتے تھے. تاج الشریعہ نے بیزاری ظاہر کی ان لوگوں سے، ان کے اس بیان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. بہرحال حضور محدث کبیر ان کا معاملہ پہنچا، فیصلہ ہوا حضور محدث کبیر کے حق میں. اب وہاں سے یہ پر تولنے لگے، بغاوت پر آمادہ ہو گئے. اب انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی. ہاں پھر یہ جو ہے نا بھات بھات کی بولی بولنے لگے، الگ راہ چلنے لگے. پھر ان کو جو ہے نا سب کمیاں خامیاں نظر آنے لگی. جی پھر اب یہ مسلک دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ روافظ کی گود میں جا بیٹھے. سن لو اچھے سے، کہاں جا کر بیٹھے؟ روافظ کی گود میں جا بیٹھے. حضور تاج الشریعہ سے دشمنی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حضور تاج الشریعہ جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے نجیب الطرفین رضوی ہیں، یعنی جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خون ہے، ان پر یہ بھونکنے لگے، ان کے صاحبزادے پر بھونکنے لگے، ان کے صاحبزادے پر بھونکنے لگے. اتنا اوور بھونکا، اتنا اوور بھونکا. ہم نے چیلنج مناظرہ دیا، 2 سال ہو گیا، موت کا عالم طاری ہے، کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں. اور ٹچوں کو میں منہ نہیں لگاتا. جب میری نظر میں سنابل ہی کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے باپ کی ہی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے چچیروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر میں ٹچوں کو کیوں منہ لگاؤں؟ ہاں اس کے خانوادے میں اب بھی جو موقف تاج الشریعہ پہ ہے، میں ان کی تعظیم کرتا ہوں. وہ ملیں گے، میں ان کا ہاتھ چوموں گا، حالانکہ ان سے میرا کوئی طریقت کا واسطہ نہیں ہے، یا پھر میں نے ان سے شرف تلمذ حاصل نہیں کیا، یا میں سمجھ رہے ہیں ان کا میں تلمیذ نہیں ہوں، شاگرد نہیں ہوں. لیکن ایک یہ کہ بھائی حضور شیر سنت کی اولاد ہیں. اگر یہ بھی پلٹ آئیں تو میں نے بارہا کہا ہے کہ مجھے کوئی آر نہیں محسوس ہوگی ان کی دست بوسی کرنے میں، لیکن یہ بدماشی پر اتر آئے ہیں، یہ گمراہوں کی بولی بول رہے ہیں. بلکہ کئی معاملے تو ایسے سخت ہیں کہ ان پہ حکم کفر لگ جائیں گا. اگر علماء ان کے بیانات کو ہیر ہیر کر تلاش کر سنیں بغور تو ان پہ حکم کفر بھی لگ سکتا ہے. اس درجہ یہ بدبخت ہو گئے ہیں. بہرحال اب یہ جو ہے بھونک رہے ہیں اپنے شہزادوں پر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ قربان جائیے فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. حقیقت ہے یا امام احمد رضا، اب میں کہہ رہا ہوں تیرا کھائیں تیری اولادوں سے الجھیں. ہے منکر عجب کھانے قرانے والے. جس بارگاہ سے علم کی بھیک ملی، عزت کی بھیک ملی، شہرت کی بھیک ملی، اللہ تعالیٰ نے نام دیا دنیا کے اندر، اسی بارگاہ پہ تم بھونکنے لگے. ہاں کسی زمانے میں عرس رضوی میں جو حاضر نہ ہو اس پر تم چڑھا کرتے تھے، اب تمہاری خود ہی حاضری نہیں ہو رہی ہے. اب تم خود ہی اعلیٰ حضرت کی مزار پہ جا نہیں سکتے، اپنے مرکز میں جا نہیں سکتے، اپنے قائد سے آنکھیں ملا نہیں سکتے. تو یہ ان کی ذلت ہے، یہ ان کی پسماندگی ہے، یہ ان کا زوال ہے. اور تم دیکھنا یہ قار مذلت میں جائیں گے. جو جذب کے عالم میں نکل جائے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے. اس فقیر کو ایسے مت سمجھنا، میں نے ان کا انجام دیکھ لیا. اگر انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی تو ان کا حال اس سے بھی بدتر ہوگا. ذرا سوچئے تو، عالم کہلانے والے کا لباس مجاوروں جیسا، باباؤں جیسا، فقیروں جیسا، پاگلوں جیسا، پیلا کرتا، ہری لنگی، کالا ٹھیٹا، وہ گومڑا چھپانے کے لیے جو سر پہ بڑا سا گومڑا ہے نا پیدائشی، دوسروں کو کہتا ہے معاذ اللہ بندر کی شکل کا، خبیث کہیں کا. اس کا حلیہ دیکھو، اور سب داڑھی کٹے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پورے اس کے مریدین اس کی نماز 5 وقتہ، اب ویڈیو تو تمہارے نزدیک جائز ہے نا، ذرا اس کی ویڈیو دکھاؤ، نماز کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی دکھاؤ ذرا. ہاں کچھ نہیں، صرف چلم چلی کہیں قبر کے پاس بیٹھ گئے، وہیں پہ محفل لگا لی، ہاتھ میں مائک پکڑا بھیک منگوں کی طرح، اور وہیں پر سمجھے یہ وہابڑا لے وہابڑا دے وہابڑا، فلانا ایسا ڈھمکا ایسا ڈھمکا ویسا. ہاں نمازوں کی اہمیت گھٹانا، روزوں کی اہمیت گھٹانا، تلاوت کی اہمیت گھٹانا، حقوق اللہ کی اہمیت گھٹانا، حقوق العباد کی اہمیت گھٹانا، فرائض و واجبات کی اہمیت گھٹانا، اور صرف بدعات پر ابھارنا، صرف بدعات پر ابھارنا کہ مستی میں ڈی جے بجا دیا تو کیا ہوا، ڈھول بجایا تو کیا ہوا، قبروں کا طواف کیا تو کیا ہوا، سجدہ کیا تو کیا ہوا. ارے بری گت کے کچھ نہیں ہوا. مرنے کے بعد جب تیری آنکھیں کھلیں گی نا، جب تجھے پتا چلے گا، جب تیری ٹھکائی ہوگی طبیعت سے حرام زادے، تب تجھے پتا چلے گا تو کیا کر کے گیا. حدیث پاک ہے کہ جو برائی کو ایجاد کرے اور بعد میں لوگ اس کے پیروکار ہوں تو جتنا گناہ ان سب کا وہ کر رہے ہیں، ان کا گناہ بھی اس کے سر ڈالا جائے گا. مرنے سے پہلے توبہ کر لے. بدعاتی بدبخت آئے دن نئی بدعتیں دین کے اندر پیدا کر رہا ہے. امام اہل سنت کے نام پر یہ کر رہا ہے. فتاوی رضویہ میں ڈنڈی مار رہا ہے. چلنے تھوڑی دوں گا، بہت زیادہ پٹکوں گا اٹھا کے، سمجھا. ہاں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر. آ رہا ہوں نا 22 نومبر کو، آنے کے بعد وہ کلاس لیتا ہوں کہ پھر اس کو 14 طبق روشن ہو جائیں گے اس کے. ہاں یہ معاملہ ہے. دراصل اصل میں یہ دھتکارے گئے ہیں، پھٹکارے گئے ہیں، یہ مطرود ہیں، یہ مردود ہیں. ہاں ان پر پھٹکار برسی ہے، تب جا کر یہ جو ہے نا بغاوت کے پر توڑ رہے ہیں اور الگ سی بولی بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حشر دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو منہج السلف پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر، بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.